السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے نہیں کھائے گا آپ لوگوں کھائی نہیں کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، محترم بزرگوں، میری قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اے غوث اعظم اور غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والوں، اے اللہ کی ولیوں کی محبت میں اپنا سب کچھ نثار یعنی قربان کرنے والوں، اور اے شہدائے کربلا و شہید اعظم سیدنا امام حسن و امام حسین علی مقام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام پر مر مٹنے والوں، اور اے میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں نبی کی شفاعت کے امیدواروں، اللہ رب العزت کے کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں آج کے دن کے لیے حیات بخشی یعنی زندگی عطا فرمائی، اور اس پر ہم تماموں کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کی پہلی جمعہ میں، اسلام کے نئے سال کی پہلی جمعہ میں صحت اور تندرستی دے کر نماز جمعہ کے بہانے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم سامعین کرام، ماہ محرم الحرام اسلام کے سال کا پہلا مہینہ گزرا ہوا جو مہینہ تھا وہ مہینہ تھا ماہ ذی الحجہ، اسلام کے سال کا 12واں مہینہ۔ اسلام کا ہر سال سبھی جانے خاص و عام، اسلام کا ہر سال سبھی جانے خاص و عام، قربانی پہ شروع ہے تو قربانی پہ تمام، قربانی سے شروع ہے تو قربانی پہ تمام، اور بدلے گا کون اس کو یہ ہے رب کا انتظام، بدلے گا کون اس کو یہ ہے رب کا انتظام، ایک کو بچایا ایک کو شہادت کا دیا جام، ایک کو بچایا ایک کو شہادت کا دیا جام۔ محترم سامعین اکرام، کسی نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محترم سامعین اکرام،
گزرا ہوا سال، گزرا ہوا مہینہ، آنے والا سال اور آنے والے سال کا پہلا مہینہ، ایک کو بچایا، ایک کو شہادت کا دیا جام، ایک کو بچا لیا اور ایک کو شہادت کا جام دے دیا۔ جسے بچایا وہ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ اسلام کے 12ویں مہینے کی یعنی آخری مہینے کی قربانی مسلمانوں کو یاد رہی، لیکن اسلام کا جب نیا سال شروع ہوا اور پہلا مہینہ شروع ہوا تو مسلمانوں وہ قربانی تمام دنیا کے مسلمان بھول گئے۔ صرف ایک ہی قربانی جو تو ہم نے کی، ایک ہی قربانی ہم دیتے ہیں، اور وہ قربانی ہے اسلام کے سال کے 12ویں مہینے کی، اور وہ 12واں مہینہ اسلام کے سال کا 12واں یعنی آخری مہینہ، وہ آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ۔ ماہ ذی الحجہ کی قربانی تو ہم نے یاد کر لی، جسے عام طور پر پوری دنیا کا مسلمان قربانی کے عید کے نام سے جانتا ہے، بقرہ عید کے نام سے جانتا ہے، عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے نام سے جانتا ہے، یا اور جو تو کوئی زبان استعمال کی جائے تو عید قربان کے نام سے قربانی کی عید کو جانا جاتا ہے۔ یہ قربانی کی عید تو ہم نے منا لی، لیکن ہم نے ایک عید بھول گئے، ایک قربانی ہم بھول گئے، اور وہ قربانی ہے اسلام کے سال کے پہلے مہینے کی۔ نیا سال شروع ہوا، پہلا مہینہ شروع ہوا، جسے پوری دنیا میں محرم الحرام کے نام سے جانا جاتا ہے، ماہ محرم۔ مسلمانوں کو اتنا تو یاد ہے کہ بھی اسلام کے سال میں ایک سال کا وہ 12واں مہینہ ہے، یا اسلام کے سال کا آخری مہینہ ہے، یہ اگر پتہ نہیں بھی ہے تو اتنا یاد ہے دنیا کے مسلمانوں کو کہ ایک جو تو مہینہ ایسا آتا ہے اسلام کے سال میں کہ جس مہینے کی 10 ذی الحجہ کو 10 تاریخ کو ہم قربانی کی عید مناتے ہیں، یہ معلوم ہے مسلمانوں۔ وہ قربانی مسلمانوں کو معلوم ہے 10 ذی الحجہ والی۔ اب یہ اور بات ہے کہ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اسلام کے سال کا 12واں مہینہ ہے، آخری مہینہ ہے، اور اسلام کے سال کے آخری مہینے کی 10 تاریخ کو ہم قربانی کی عید کرتے ہیں۔ یہ اسے اگر نہیں معلوم ہے تو یہ اور بات۔ لیکن قربانی کی عید اسے پتہ ہے کہ یہ قربانی کی عید ہے، یہ اسے معلوم ہے۔ اب قربانی جو ہم دے رہے ہیں وہ ماہ ذی الحجہ میں دے رہے ہیں، اس قربانی کو دے کر جو تو ہم سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، ایک قربانی اور بھی ہوئی تھی جو اسلام کے سال کے پہلے مہینے میں جو تو دی گئی تھی، اور وہ قربانی تھی، اور وہ قربانی کو ہم بھول گئے۔ وہ جو قربانی تھی کس کی تھی؟ وہ قربانی جو تو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن اسلام کے سال کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ ہے، ماہ محرم ہے، اور اس میں پھر ایک قربانی ہوئی۔ وہ قربانی مسلمان بھول گیا۔ قسم خدا کی اگر وہ قربانی مسلمان نہیں بھولتا تو آج جو مسلمان آفتوں میں گھرا ہوا ہے، آج جو مسلمان سخت پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو مسلمان ان پریشانیوں میں اور ان آفتوں میں جو تو نہیں پڑتا، بلکہ اگر یہ قربانی مسلمان یاد کر لیتا، اسلام کے سال کے پہلے مہینے کی جو تو قربانی اگر جو تو یاد کر لیتا، اور اسے جو تو ہر سال اس قربانی کو اگر جو تو یاد تازہ کر کے اللہ کے حضوری میں سجود ہو جاتا، نمازوں کو قائم کر لیتا، تو قسم خدا کی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ قربانی ہے کون سی؟ ایک تو قربانی ہمیں پتہ ہے جو گزرے ہوئے مہینے میں ہوئی،
بقرعید ہوئی ہے، ہم تمام مسلمانوں کو پتہ ہے، لیکن اب ماہ محرم میں ایسی کون سی قربانی ہے جس قربانی کی یاد اگر ہم تازہ کرتے ہیں تو وہ قربانی کی یاد تازہ کرنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دے گا. اور وہ قربانی ہے اہل بیت اطہار کی قربانی، وہ قربانی ہے نواسے رسول حسنین کریمین کی قربانی، وہ قربانی ہے نواسے رسول سیدنا امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربانی ماہ محرم کی 10 تاریخ کی. یہ تو ہم بھول ہی گئے، بھولے کہ نہیں بھولے بیٹے؟ معلوم ہے ماہ محرم شروع ہوا، معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہوا. اب محرم کے مہینے میں کیا ہے تو عام طور پر جو تو دیکھو جیسے ہی جو تو ماہ ذی الحجہ شروع ہوتا ہے ویسے ہی فتوی بازی شروع ہو جانے لگی ہے. تعزیے بٹھانا ناجائز، سوارا بٹھانا ناجائز، شربت لٹانا ناجائز، لنگر حسین لٹانا ناجائز، یہ تمام فتوی بازی شروع ہو جاتی. یعنی جائز اور ناجائز کے چکر میں اللہ کے عذاب میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں. جو جائز ہے وہ تو کرواؤ کم سے کم، جو جائز چیزیں ہیں وہ تو تم کرو کہ جس سے اللہ کی رحمتوں کا نزول تم پر ہوگا. ہم اکثر و بیشتر علماء کرام سے سنتے ہیں کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے وہ نبی کے نواسے حضرت امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے برادروں کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے رفیقوں کو لے کر 72 کو کربلا کے دھرتی پر شہید کروا دیے اور خود بھی آخر میں شہادت کا جام پی لی. ایک چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم بارہا اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ وہ 72 تھے جنہوں نے اسلام بچایا تھا، جنہوں نے دین حنیف کو بچایا تھا، جنہوں نے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے سجدوں کو بچایا، جس نے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار امتیوں کے دعاؤں کو قبولیت کے درجے پر پہنچایا، وہ نبی کے نواسے سیدنا امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم جو شہید اعظم ہے، شہیدوں کے جو تو بادشاہ ہے، تمام دنیا کے شہیدوں کے شہنشاہ ہے. وہ امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کارواں بن کر، میر کارواں جب آپ بنے تو 72 کو لے کر دین اسلام کو بچایا. اور آج ہم 72 کروڑ کی تعداد میں ہو کر بھی ہم اپنی مساجدوں کو نہیں بچا پا رہے ہیں، اپنے حقوق کو نہیں بچا پا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ اس کا کیوں نہیں ہم بچا پا رہے ہیں؟ تو ہم نے ایک ہی زبان ہم نے استعمال کرنا شروع کر دی، اور وہ استعمال کرنے والے زبان سے الفاظ ہمارے یہ ہے کہ ہمیں جھمیلوں میں نہیں پڑھنا ہے. ہم کو تو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں ہے، نماز سے مطلب ہے. کیا کہتے ہیں ہم لوگ کہ ہمیں نماز سے مطلب ہے. کہیں اذان ہو، کہیں مسجد ہو، کوئی بھی مسجد ہو، ہم جائیں گے اور ان کے جو تو نماز پڑھ لیں گے اور نکل جائیں گے اللہ کا فرض ادا کرنا. چاہے وہ کوئی بھی ہو نماز پڑھانے والا، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. مسلمانوں، یہی جو تو ہماری کمزوری ہم پر جو تو اللہ کا عتاب بن کر نازل ہو رہی. آپ نے بارہا قرآن مقدس پڑھا ہوگا. قرآن مقدس پڑھتے رہو، اور صرف قرآن مقدس عربی زبان میں نہ پڑھو بلکہ تمہاری زبان میں اس میں ترجمہ بھی پڑھا کرو، تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو تو ہماری نمازوں کو کیسے قبول کرے گا، کب قبول کرے گا، اور ہماری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا اور کب قبول کرے گا. یہ تمہاری سمجھ میں آنے کے لیے تم نے قرآن مقدس کا عربی جو تو مطالعہ کرتے ہو تو ساتھ ہی ساتھ قرآن مقدس کا اردو ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو، تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہتا ہے مسلمانوں سے.
کس چیز کا درس دے رہا ہے، کس چیز کا پیغام دے رہا ہے خالق کائنات ہمیں، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ یا اللہ ہم پر جو عتاب نازل کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، ہماری کمزوریوں کا نتیجہ ہے۔ اور ہم ہے کہ صرف نمازوں سے مطلب کہتے ہوئے جو تو آئے گئے، جو تو بات کرتے، جو تو چلے جا رہے ہیں۔ نمازوں کا اگر معاملہ ہوتا، نمازیں پڑھنے کا ہی اگر معاملہ ہوتا، تو بتاؤ مسلمانوں کہ کربلا کی دھرتی پر 22,000 کا لشکر یزیدیوں کا ایک طرف نماز پڑھ رہا تھا، ابن زیاد جیسے خبیث اور ملعون امامت فرما رہا تھا، ابن زیاد جیسا ملعون امامت کر رہا تھا، یزیدی لشکر کا کوئی نہ کوئی فوجی امامت کے لیے 22,000 کی امامت کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اور وہاں ان کے پیچھے 22,000 کی فوج کھڑی ہوتی تھی، وہ باقاعدہ نہر فرات سے وضو بنا کر، فرات کے دریائے فرات کے پانی سے وضو بنا کر جو تو نمازوں کے لیے وہ کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے بہت تھوڑی سی جماعت، بہت کم تعداد والے لوگ غالب آ جائیں گے کثیر فوجوں پر، زیادہ تعداد کی فوجوں پر غالب آ جائیں گے۔ شرطیہ کیا ہے؟ شرطیہ یہ ہے کہ عشق رسول اور عشق اہل بیت تمہارے سینے میں موجود ہو، یہ شرط ہے اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے مسلمانوں کہ تم جو کر رہے ہو کہ نماز پڑھنا ہے اور چلنا ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ تو پھر وہ امامت جو کر رہا تھا یزیدی لشکر کا کوئی فوجی یا ابن زیاد جب امامت کے لیے کھڑا ہوتا اور 22,000 کی فوج اس کے پیچھے نماز پڑھتی، وہی حسین اعظم شہید اعظم نماز رسول امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہاں وضو بنا کر نمازیں ہو رہی تھی، اور وہاں تیمم کر کے نمازیں ہو رہی تھی، اور جب تیمم کر کے جو نمازیں ہو رہی تھی وہ تھے صرف 72۔ کتنے تھے؟ صرف 72 تھے۔ اب حدیث قدسی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کثیر تعداد میں اگر نمازیں پڑھو گے اور کثیر تعداد میں اگر دعائیں مانگو گے تو وہ دعائیں قبول ہوگی۔ یہ بہکاتے کہ نہیں بہکاتے تم کو؟ فرمان رسول ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ حقیقت ہے کہ کثیر تعداد میں جو تو تم جتنے رہو گے، اور کثیر سے مراد زیادہ سے زیادہ مسلمان جہاں جمع ہوں گے، اور وہاں اگر دعائیں مانگی جائے گی، وہاں اگر نمازیں پڑھی جائے گی تو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ یہ معاملہ ہے۔ اب ہم نے جو تو اسی حدیث کو ہم لے کر چل رہے ہیں، آج کا مسلمان یہی حدیث پاک لے کر چل رہا ہے کہ نہیں عبد البدر؟ دعا کو تو بھی چلنے کا ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، کبھی میرے بازو تو کبھی موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ میرے بازو آ کے کھڑے ہو گئے، بولے اجتماع میں، سنے ہوں گے نا بیٹے کا نہیں ہے نا؟ اب تو کریم بھائی سنے ہوں گے نا، بولے ہمارے بازو جو تو عیسیٰ علیہ السلام آ کے کھڑے تھے بولے نماز میں، معاذ اللہ استغفر۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آگے تھے تو پھر یہ جو تو ٹیکہ خان کا معاملہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہونا تھا؟ جب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو پوری دنیا میں عالم اسلام ہوگا، پوری دنیا مسلمان بن جائے گی۔ آپ نے وہ قوالی کے اشعار سنے ہوں گے، اصل میں وہ نعت پاک کے اشعار ہیں، لیکن قوالی میں آپ سن رہے ہو کہ یا زمانے میں سما جائے گی ساری دنیا، یعنی اس میں سوالیہ نشان ہے، یا زمانے میں سما جائے گی ساری دنیا، یا پھر زمانے میں مدینہ ہی مدینہ ہوگا۔ تو مدینہ ہی مدینہ ہوگا جب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ان کے بعد تو کبھی ماجلگاؤں میں آ کے کھڑے ہو گئے، تو کبھی دھولیا کی سرزمین پر آ کر کھڑے ہو گئے، تو کبھی مالیگاؤں کی سرزمین پر آ کر کھڑے ہو گئے، تو کبھی اورنگ آباد میں کروڑوں کی تعداد میں جمع ہوئے بولے وہاں آ کر جو تو ان کے بازو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مسلمانوں۔ اصل میں حدیثوں کو چھوڑ کر، قرآن پاک کو چھوڑ کر
ایک نئے دین کی طرف جو تو لے کر جا رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو تو عذابوں پر عذاب نازل کرتا چلا جا رہا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تمہارے ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے کیا؟ کس کے پیچھے نماز پڑھنے والے پتہ ہے کہ یہ سب باتوں کی ضرورت کیا ہے؟ بولے سمجھ میں نہیں آتا ہے نا امین مصر، کیا معلوم یہ بیان کیوں کرتے؟ بولے حضرت یہ بیان نہیں کریں گے تو سمجھو گے کب؟ کم سے کم بعد میں تو بھی سوالات کر لیا کرو، نہیں ہم سے کرتے تو کم سے کم مولانا سے کر لیا کرو کہ بھئی تم بھی عالم دین ہو، یہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دنیا میں کب آئیں گے اور کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ وہ تو اللہ کے نبی ہے، ایسے نبی ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے جو تو جن کے نام کے آگے سیدنا عیسیٰ علیہ نبی روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام، اللہ کی روح قرار دیا گیا عیسیٰ روح اللہ کو۔ پڑھتے ہیں نا ہم تراویح میں سلام پڑھتے ہیں نا، اب جو نہیں پڑھتے تو نہ پڑھے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، کم سے کم ماہ رمضان کے صدقے میں ہمیں جو تو کچھ نبیوں کے نام لینے کا موقع مل جاتا ہے جو اہل کتاب سے تھے، ہے نا، تو ان کے نام لے لیتے ہیں، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل نبی اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ۔ تو یہ جو نام ہم لے رہے ہیں تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام یہ دنیا میں تشریف لانے والے۔ اب یہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو ماجلگاؤں اور پربھنی یا تمہارے دھولیا یا مالیگاؤں میں تھوڑی آنے والے، مالیگاؤں کی بھی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آج، ہے نا، ان کے شہروں میں یا ہمارے شہروں میں تھوڑی آنے والے ہیں، یہ تو آئیں گے دمشق کی سرزمین پر، جامع مسجد کے پوروی مینارے پر ان کا نزول ہوگا، اور وہاں جب نزول ہوگا عصر کا وقت ہوگا اور عصر کی نماز کے لیے حضرت سیدنا امام مہدی علیہ نبینا علیہ السلام امامت فرمائیں گے۔ اور وہ امام مہدی کون؟ آپ نے کبھی دنیا کے وجود کے بارے میں سوچا کہ دنیا کا وجود آقا دو جہاں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو دنیا کا وجود ہوا۔ یہ کسی موقع پر پھر بتاؤں گا انشاءاللہ میلاد النبی کے موقع پر۔ اب دیکھیے وجود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدی سے دنیا کا وجود ہوا، دنیا سجائی گئی، بسائی گئی، انسانوں کو پیدا کیا گیا۔ اب جب دنیا کی ختم ہوگی، جب دنیا انتہا پر پہنچے گی تو پھر آل نبی جو تو پیدا ہوں گے وہ امام مہدی کی ذات ہوگی، اور امام مہدی سیدنا امام حسین شہید اعظم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے، حسینی سادات ہوں گے، امام حسین کی اولاد۔ اب ان کے پیچھے نمازیں ادا کی جائے گی۔ اب نمازوں کا جب مسئلہ آئے گا، جماعت کا مسئلہ، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہے، اے عیسیٰ روح اللہ آپ نماز پڑھائیے۔ بھئی نبی کا درجہ زیادہ کیا عام انسانوں کا درجہ زیادہ؟ نبی۔ اب ہمارا مقام کیا ہے یہ آپ لوگوں نے سمجھنا، سمجھو خصوصی سمجھو ہمارے مقام کی۔ اب میری بات کر رہا ہوں، اہل بیت اطہار کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے امام مہدی کا معاملہ ہے، امام مہدی آل رسول ہے، امام حسین کی اولاد ہے، اور یہاں ایک اللہ کا نبی جو تو کھڑا ہوا ہے دمشق کی جامع مسجد میں۔ اب دمشق کی جامع مسجد میں جب کھڑے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، تو حضرت امام مہدی فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہے، اے عیسیٰ روح اللہ آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا روحوں کی دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں کہ الہ العالمین، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو مجھے نبی آخر الزمان تاجدار انبیاء امام الانبیاء تیرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا۔ یہ دعا میں نے مانگی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح نے جو تو روحوں کی دنیا میں عالم ارواح کی جو کانفرنس بھرائی گئی تھی اس میں یہ دعا مانگی تھی، تو اللہ نے وہ دعا قبول کی۔ اب میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا اس لیے کہ تم آل رسول ہو، اور آل رسول کے پیچھے نماز پڑھ کر جب پیچھے اس امام کے کہوں گا تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو جاؤں گا، داخل ہو جاؤں گا۔ اب ہم سے آگے اگر کوئی بڑھتا ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا بھیا،
ہم سے آگے اگر کوئی بڑھتا ہے نا تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تمہاری سمجھ میں آتا ہوگا تو بڑے بڑے مفتی ہے، بڑے بڑے چستی ہے، کشتی ہے، کون کون ہے، ان کو آگے بڑھا دو۔ لیکن یہاں ہمارا معاملہ یہ ہے اہل بیت اطہار کا کہ اہل بیت اطہار اگر کسی کی جنازہ پڑھا دیتے ہیں تو اس کے ضامن کے ذمہ دار ہے۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی علیہ نبینا علیہ السلام جو امام حسین کی اولاد ہوں گے، حسینی سادات ہوں گے، ان کو اس مرتبے پر فائز فرما کر دنیا کے مسلمانوں کو دکھا دیا کہ اے مسلمانوں، اہل بیت اطہار کا کیا مقام ہے۔ تو اب بات چل رہی تھی 72 ایک طرف نماز پڑھ رہے تھے، بات یہ چل رہی تھی 72 پڑھ رہے تھے تیمم کر کے، مٹی سے تیمم، مٹی سے وضو بنا رہے تھے، تیمم سے مراد مٹی سے وضو بنا رہے تھے، اور 22,000 فرات کے پانی سے وضو بنا رہے تھے۔ اب ہم نے دیکھے کہ جو نام حسین مٹانے کے لیے چلا تھا، تو جو اس کے قائل نہیں ہے نا، ان لوگوں سے بھی پوچھ لو کہ دنیا میں کربلا کے بعد میں، بعد کربلا کے واقعے کے بعد کوئی نام کسی نے اپنی اولاد کا نام یزید رکھا؟ اگر کسی کا فون آ جائے ہم سے، ہم پیر و مرشد ہے، ہم کو اگر کسی نے فون کر دیا ہمارے مرید نے کہ حضرت میرے گھر لڑکا پیدا ہوا اور کوئی اچھا سا نام بتا دیجئے، یا ہمارے مالیگاؤں والے ہمارے عاشق یہاں آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے کہہ دیا ہمارے گھر لڑکا پیدا ہوا حضرت کوئی اچھا سا نام بتائیے نا، ہم نے کہا کہ یزید رکھ دو، اور ایک لکھو، شمر لکھو، زیاد لکھ دو، ناموں کی ہم تفصیل بتا رہے ہیں، ان کو یہ 3-4 نام لکھ دو، اس میں سے کوئی ایک نام رکھ دو۔ پھر ہم نے زور دیا کہ بھائی بہت اچھا ہوں گا اگر تم نے نام یزید رکھ دیے۔ تو مالیگاؤں والوں نے جو تو اپنے ڈاکٹر ریاض صاحب جو احمد نگر میں جو تو ہمارے عاشق ہیں، ان کو فون کر دیا کہ ایسے کیسے حضرت سے ملا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ ارے ہمارے بچوں کا نام یزید اور شمر دے رہے ہیں، وہ کیا نام دے رہے ہیں؟ یزید اور شمر کہہ کے جو تو پکارو بول رہے، گویا کہ یزید گالی بن گیا، یزید نام گالی بن گیا، یاد رکھنا۔ اب ہم نے کہا کہ نام رکھو محمد حسین، ماہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس بچے کا نام محمد حسین رکھو، اس بچے کا نام محمد حسن رکھو، اس بچے کا نام علی اکبر رکھ دو، اس بچے کا نام عباس رکھ دو، اس بچے کا نام قاسم رکھ دو، اس بچے کا نام علی اصغر رکھ دو۔ خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ خوش ہو جاؤ گے نا ان ناموں سے، کہ ان ناموں سے خوش نہیں ہے، یزید نام بہتر ہے کیا؟ رکھ دو کسی کا نام یزید۔ ہم سے آگے اگر کوئی سمجھتے ہو تو کسی کا نام یزید اپنے گھر میں بچوں کے نام رکھ دینا، اپنے ناتا پوتی کے نام رکھ دینا، تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ہم سے آگے سمجھتے ہو۔ ہم سے آگے نہیں، ہم سے آگے اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا فرمان ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب آپ بولیں گے کہ میں کی بات ہو رہی، میں کی بات نہیں، اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ تم میری اہل بیت سے مودت رکھو، قرب رکھو، محبت رکھو۔ اگر تم نے ان سے محبت کر لی تو میری رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ ہمارے دل کیسی بارش گریں گے تیرے؟ تم کو سکھا رہے ہیں ہم کہ ہمارا ادب کرنا سیکھ لو۔ قسم خدا کی تم خوش نصیب ہو تم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ ارے کربلا کے جو تو نام سے، کربلا کی دھرتی پر حسنین کریمین کا نام مٹانے کے لیے جو تو وہ گیا تھا، یزید نام کر اپنی فوج بھیجا تھا، حکومت تھی، تلوار تھی، زر تھا، زمین تھی، طاقت تھی، سب کچھ تھا۔ نام حسین، نام حسن مٹا تو نہیں سکا لیکن خود کا نام مٹا دیا۔ آج اگر کسی کو بری سے بری گالی اگر کوئی دینا چاہتا ہے نا، تیری ماں کا، تیری بہن کا گالیاں دو گے تو برا نہیں لگے گا، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا کیا یزید کی اولاد ہے،
تو قسم خدا کی پیر سے لے کر سر تک وہ جل جائے گا، آگ لگ جائے گی، اور پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹ دے گا کہ مجھے یزید کی اولاد کہہ کے پکارا، میں کیا اتنا برا ہے کیا؟ تو نام یزید آج گالی بن گیا مسلمانوں، اس لیے کہ اس نے اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کی، حق اہل بیت اطہار اس نے جو تو قبول نہیں کیا۔ تو امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم 72 ساتھیوں کے ساتھ نمازوں کا جو معاملہ ہے نا، وہ نمازیں تو جب تمہارا سر سجدے میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ قرب قریب آ جاتا ہے، قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہوتا ہے۔ اور اب تم جب سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہو تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تو 5 وقت کی نماز نہیں، 50 وقتوں کی نمازیں شروع کر دی، اور ہے بھی 50 وقتوں کی نہیں ہے، لیکن باقی جو نمازیں ہیں، تہجد ہے، اوابین ہے، اشراق ہے نا، یہ جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ نفل نمازیں ہیں، یہ جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں تو سب کی سب نمازیں ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ 5 وقت تو فرض ہے نا، یہ باقی کی نفل نمازیں ہیں، پڑھے تو تمہارے لیے باعث اجر و ثواب ہے اور تمہارے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ پڑھتے رہو، اچھی بات ہے، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، چاشت پڑھو، آپ کی جو تو کیا کہتے ہیں تہجد کی نمازیں پڑھا کرو تاکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ تو اللہ کی رحمتوں کا نزول کب ہوتا ہے، کبھی اس پہ غور و فکر کیا؟ اب ہم نے جو تو ایک رٹ لگائی ہوئی ہے، 40 دن چلو اللہ کی رحمت برسے گی، 40 دن چلو اللہ کی رحمت برسے گی، 3 دن چلو، 10 دن چلو، 4 مہینے چلو، گھر سے بے گھر ہو جاؤ، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ گھر سے بے گھر ہونا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے کیا؟ بولو بولو۔ اگر میں گھر سے بے گھر ہو گیا تو مجھ پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے یا اللہ کا عتاب ہے؟ آپ سوچو، آپ سمجھو۔ یا آپ میں سے اگر کوئی گھر سے بے گھر ہو جاتا ہے تو وہ سوچے کہ میں گھر سے بے گھر ہوں، میرے گھر میں نہ بیوی کا مجھے پیار مل رہا ہے، نہ بچوں کی محبت مل رہی ہے، نہ ماں کی ممتا مل رہی ہے، نہ باپ شفقت سے میرے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، اور میں تو جو تو یہ آوارہ گردوں کی طرح یہ مسجد سے وہ مسجد، وہ مسجد سے وہ مسجد پھر رہا ہوں، تو کیا واقعی میں اللہ مجھ سے خوش ہے؟ کیا واقعی میں اللہ کے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے؟ کبھی اس پہ غور و فکر کیا؟ اللہ کی رحمتیں تو اس وقت برسے گی جب تم اپنے گھر میں رہ کر اللہ کی جو تو یاد تازہ کرو، اپنے گرم اور نازک بستروں کو چھوڑ کر جب تم تہجد کے لیے اٹھ کر جاؤ گے مسجد سے کہ تمہارے بیوی کو بھی پتہ نہ چلے، تب تم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، تب تہجد کی جو تو نماز کا تمہیں فائدہ حاصل ہوگا۔ اب گھر سے بے گھر ہو کر اگر نمازیں پڑھ رہے ہو تو یہ تو آوارہ گردگی ہے۔ حقوق العباد، اللہ کی عبادت، حقوق اللہ، یہ حقوق العباد تمام دنیا کی عبادت، بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اور حقوق اللہ یہ جو تو اللہ کے لیے، یہ تمام حقائق جو تو ہمیں ادا کرنا ہے، ہمیں گھر کے بھی حق ادا کرنا ہے اور اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ یہ جب دونوں ہم ادا کریں گے کہ تب سنت رسول ادا ہوگی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب 72 تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ 72 کی امامت کس نے کی؟ جس کا نام مٹانے کے لیے آیا تھا نا یزید، لشکر کو بھیجا تھا نا، دمشق میں بیٹھ کر جو تو کمانڈری کر رہا تھا، بادشاہت کر رہا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو اس یزید نامکار نے جس کا نام مٹانے کے لیے بھیجا تھا، اس نام والے شہید اعظم سیدنا امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم ان 72 کی امامت فرما رہے، 72 بھی زندہ رہے اور امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ رہے کہ نہیں؟ بولو، ہے زندہ ہے کیا؟ زندہ ہے۔ کیسا ہے یار، جھوٹ بات کرتے، کہاں زندہ ہے؟ ہر جگہ نام کہاں زندہ ہے؟ ہر مسلمان کے سینے میں حسین اعظم کا نام زندہ ہے، ہر مسلمان کی زبان پر کربلا کے 72 کا نام زندہ ہے۔ تو زندہ ہے یا نہیں؟ زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ سمجھو، ہاں تمہیں شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہے، صبح و شام اللہ تعالیٰ انہیں رزق پہنچاتا ہے، کھانا پہنچاتا ہے۔ مردوں کو کوئی کھانا دیا جاتا کیا؟ یا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا صبح و شام میں انہیں رزق پہنچاتا ہوں،
پھر بھی ہم منکر ہو کے پھر رہے ہیں، پھر بھی منکر ہے۔ اللہ کہہ کہ نہیں یہ سب غلط ہے، بولے قبر پوجا کرنے والے ہیں، قبر پرستی کرنے والے لوگ ہیں، بولے یہ سنی جماعت کے درگاہ والے لوگ قبر کی پوجا کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہم قبروں کی پوجا نہیں کرتے، نہ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ہم اہل اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں انہیں جو تو وسیلہ بناتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے محبوب بندے ہیں۔ شہزادہ غوث اعظم حضرت سید الشاہ امیر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی دربار میں جو ہوتا ہے، جن کی دربار کی مسجد میں ہم اور آپ نمازیں ادا کر رہے ہیں خانقاہ کی مسجد میں، تو وہ شہزادہ غوث اعظم کی بارگاہ میں جو لوگ حاضرین یہاں آتے ہیں تو قسم خدا کی وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ اللہ غوث اعظم کے شہزادے ہیں اور آپ ہماری جو تو حاجت پوری کر دو اور آپ ہمیں جو تو اولاد دے دو، یہ نہیں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ غوث اعظم کے شہزادے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارا دامن بھر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی یہ کر کے تو دیکھو، کہتے ہیں نہیں یہ تو شرک کر رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو ان 72 شہیدوں کی نماز جو تو پڑھا رہے تھے شہید اعظم امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم تیمم کر کے، اور 22,000 کی نماز جو تو یہ فوج یزیدی لشکر میں جو بھی فوجی جو تو اپنے آپ کو سمجھتا وہ آگے بڑھ جاتا اور نماز پڑھاتا۔ اب کثیر تعداد میں نماز پڑھنے کا معاملہ ہے تو بھی پڑھ لے، اس کے پیچھے پڑھ لیتے نا، وہ 72 میں سے کوئی ایک پڑھ لیتا۔ تمہیں پتہ ہے 72 میں سے ایک بھی ادھر نہیں گیا، 72 میں سے ایک ادھر نہیں گیا، لیکن 22,000 میں سے ادھر آئے، 22,000 میں سے ادھر آئے، اور دنیا نے انہیں حر بن رہائی کے نام سے پکارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بھی حر بن رہائی ایسے نہیں آئے، حر بن رہائی 3,000 فوج لے کے سب سے پہلے کربلا کے دھرتی پہ آئے تھے، 3,000 کی فوج لے کر کربلا کے دھرتی پر حر بن رہائی نے یزید کے لشکر کی کمانڈری کر رہے تھے اور امام حسین کو روکا، اور حر بن رہائی کی وجہ سے کربلا کے دھرتی پر جو تو وہ لگا دیا گیا، پہرا لگا دیا گیا نہر فرات پر کہ تمہیں پانی بھی نہیں ملے گا جب تک کہ تم بیعت نہ کر لو۔ اب یہاں بیعت کا مطلب ہی نہیں سمجھے ہم، بیعت کون نہیں کرتے پھر سمجھ لو۔ بیعت کروا رہا تھا یزید ناپکار، کس کی بیعت کروا رہا تھا؟ امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، اور بیعت کرانے کا مقصد یہ تھا کہ اے حسین اعظم مجھے دنیا کے مسلمانوں کا امام تسلیم کر لو، تب تمہاری جان بخشی ہوگی۔ تو تمہیں منظور ہے کیا؟ یزید جیسا ناپکار جو تو دنیا کے مسلمانوں کا امام بننا تمہیں منظور تھا؟ کسی موقع سے اس پر بھی جو تو ذکر کروں گا، لیکن اتنا سمجھ لینا کہ یزید ناپکار شرابی تھا، حرامی تھا، کبابی تھا، زنا خور تھا، تمام حرام چیزیں اس میں موجود تھی، اس لیے امام حسین نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اس لیے امام حسین نے اپنا امام نہیں بنایا۔ اگر حسین اعظم اسے اپنا امام بنا لیتے تو قسم خدا کی رہتی دنیا تک یزیدیت جو تو امامت پر جو تو فائد ہو جاتی اور مسلمان اور بھی زیادہ گمراہ ہو جاتا۔ تو مسلمانوں کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 72 کو جو تیمم کر کے نماز پڑھا لی۔ تو مسلمانوں بات یہ سمجھ میں آئی، بات سمجھ میں کیا آئی کہ ہمیں کثیر تعداد نہیں دیکھنا ہے، ہمیں دلوں کو دیکھنا ہے، جس کے دلوں میں عشق رسول ہے، جن کے دلوں میں محبت رسول ہے، جن کے سینوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، ان کے پیچھے ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ ورنہ ہم نے تو نہ مدینے میں جمعہ پڑھے نہ مکے میں پڑھے۔ ہمارے عبدالرحیم صاحب پڑھتے تھے، حضرت جا میں نہیں آؤں، جمعہ نہیں پڑھے ہم نے وہاں، نہ مکے میں پڑھے نہ مدینے میں پڑھے۔ اب کیسا نہ حج ہوا نہ عمرہ ہوا، یہی بولیں گے نا۔ وہ ہمارا اپنا عشق کا معاملہ تھا۔ ہم نے دیکھے کہ وہاں پہ جو تو ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے یہ ان کو جو تو اپنے خون سے فتویٰ دے دیے، جو گستاخ رسول ہے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، جو گستاخ رسول ہے۔ فتوے دینے والے کل علماء بہت پیدا ہوئے، لیکن ہم کہتے کربلا کے دھرتی پر حسنین کریمین کے خون سے فتویٰ لکھا گیا کہ جو گستاخ رسول ہے، جو سنتوں کا پابند نہیں ہے، اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے، نہ مسلمان نماز پڑھیں گے۔ ہم نے نہیں پڑھی۔ اب ہمارا عمرہ ہوا نہیں ہوا یہ کل میدان محشر میں سمجھ میں آ جائے گا، ہم ہے نا کہ نہیں حاجی جلیل صاحب؟
آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی، اچھی بات ہے، اللہ معاف فرمائے آپ کو، اور اس کے بعد اگر کبھی گئے تو احتیاط برتنا ہے نا، یاد کر لینا کربلا کا وہ منظر، یا اللہ کربلا کے دھرتی پر 22,000 کو چھوڑ کر امام حسین کے پیچھے وہ 72 کھڑے تھے، تو یا اللہ کوئی حسین اعظم پیدا کر دے تاکہ جو تم مدینۃ المنورہ میں اور کعبۃ اللہ میں ہم اس کے پیچھے 72 بن کے کھڑے ہو جائیں۔ تو مسلمانوں بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ عشق رسول، عشق اہل بیت اطہار ہمارا ایمان کا جزو ہے، ہمارے ایمان کی جو تو پختگی کا ثبوت ہے۔ کیا آپ نے بھول گئے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں اپنے وقت کے، حسنین کریمین، بچپنے کا زمانہ ہے، ایک مرتبہ امام حسین اور امام حسن علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے، بچپنے میں جب بچے لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو برا بھلا بولتے ہیں، اب برا بھلا بولنے کی جب باری آئی تو امام حسن و امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نواسے رسول، ان دونوں نے جو تو عبداللہ سے کہا کہ رے جا تو ہمارا غلام ہے، تیرا باپ بھی ہمارا غلام ہے، تو ہمارا بھی غلام ہے، ہمارے نانا کا بھی غلام ہے، تیرا باپ بھی ہمارا غلام، تیرا ہمارے نانا کا اور تو بھی ہمارے نانا کا غلام، چل بھاگ، بولے تیری کیا حیثیت ہے؟ جیسا ہم بولتے ہیں نا جا اپنے باپ کو بلا کے لا، تیرے باپ کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو امام حسن و امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کہا تو حضرت عبداللہ کو بڑا برا لگا، بچپنے کا زمانہ تھا، گئے گھر پہ، بابا جان کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ تو لے امام حسن اور امام حسین نے کہا کہ تو بھی ہمارا غلام، تیرا باپ بھی ہمارا غلام، تو ہمارے نانا کا بھی غلام، ہمارا بھی غلام، تیرا باپ بھی ہمارا غلام اور تیرا ہمارے نانا کا بھی غلام ہے، سب ان کے بولے گئے۔ اچھا ایسا بولو، چلو چلو چلو۔ بڑے امام سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، بچے کی انگلی پکڑی حضرت عبداللہ کی اور چلے باہر۔ اب بچے کھیل رہے تھے، امام حسن و امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم اور چند بچے جو تو ساتھ میں کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے بچوں کو آواز دی کہ اے شہزادو، کیا پکارا عمر بن خطاب نے کہ شہزادو، ہاں کیا بات ہے بولو۔ غصے میں تھے نا بچے، کھیلتے کھیلتے اب باپ کو بلا کے لایا تو اور غصہ آ گیا، پھر کیا بات ہے بولو۔ تو کہا کہ تم نے کہا میرے بیٹے کو کہ تو اور تیرا باپ دونوں بھی ہمارے اور ہمارے نانا کے غلام ہیں۔ ہاں کہا ہم نے، کہا لکھ کر دو کہ ہاں لکھ کر دیتے، ڈرتے کیا بولے ہم۔ کاغذ اور قلم ساتھ میں تھا، کاغذ پیش کر دیا، امام حسن نے تحریر کی، کہا دستخط کرو، ہاں دستخط بھی کرتے، بولے کہ تو بھی غلام اور تیرا باپ بھی ہمارا غلام اور ہمارے نانا کا غلام، لکھ دیے۔ کہا دستخط کرو، ہاں دستخط بھی کرتے، ڈر رہے کیا بولے، دستخط بھی کر دیے۔ وقت کے امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کے بادشاہ ہے، سب سے بڑا بادشاہ مسلمانوں کا عمر بن خطاب ہے۔ 75% زمین پر آپ نے حکومت کی، دنیا کے 75% زمین پر حکومت کی عمر بن خطاب نے۔ وہ عمر بن خطاب کہہ رہے دستخط کرو، ہاں دستخط کر رہے، ڈرتے کیا بولے۔ امام حسین سے کہ بیٹا شہزادے آپ بھی، ہاں میں بھی کرتا ہوں، میں کیا ڈرتا کیا بولے، انہوں نے بھی کر دی اور کاغذ حوالے کر دی۔ اب جب کاغذ لیا عمر بن خطاب نے، شجرہ رکھا جاتا ہے ہمارے سنیوں کے پاس قبر میں، سنیوں کے پاس کیا رکھا جاتا ہے قبر میں، شجرہ رکھا جاتا ہے۔ بھائی وصیت کر کے مرنا، شجرہ رکھنا اپنی قبر میں، بھلے نماز جنازہ کوئی بھی پڑھا دے پر قبر میں جو تو شجرہ رکھنے کی بات کرنا۔ عبدالرحمن یار کے یہاں رکھیے کہ تو اس کے بچے پکے سنی ہیں ماشاءاللہ، ہے نا، وہ نہیں چھوڑیں گے، کیا چھوڑیں گا میاں، نہیں چھوڑیں گے نا۔ اب شجرہ جو رکھا جا رہا ہے، اب یہ شجرہ کہاں سے رکھا اور کہاں سے تحریر ملی؟ یہ تحریر حسنین کریمین کی تحریر تھی۔ وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تحریر لی، اسے چوما، اپنے سر پہ رکھا، اپنے سینے سے لگایا اور عبداللہ سے کہتے ہیں بیٹے عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تو سند عطا کر دیا، آج مجھے سند مل گئی کہ میں ان کا غلام ہوں اور ان کے نانا کا بھی غلام ہوں۔ مجھے شہزادوں میں سند اللہ یا رسول اللہ زندہ باد۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا کہ یہ مجھے سند مل گئی ہے اور کل جب میں جو تو اس دنیا پانی سے رخصت ہوں گا اور جب قبر میں اتارا جاؤں گا تو یہ میرے سینے مبارک پر رکھ دینا، یہ سند ہے، وہ شجرہ۔
مانتا مان, نہیں مانتا مت مان, کیا معلوم جھوٹے منہ اگر بنا ہوں گا مرید تو پھر اللہ تیری حفاظت فرمائے. سچے منہ بنا ہوں گا تو وہ شجرا کر میدان محشر میں بھی کام آئے گا اور قبر کی منزل میں بھی کام آئے گا یقیناً. جو تو عمر بن خطاب کی ذات نے وہ شجرا اپنے سینے مبارک پر رکھا تھا مسلمانوں. تو یہ مقام ہے اہل بیت اطہار کا. تو وہ اہل بیت اطہار نے اب جو ایک کو بچایا, حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو بچا لیا اور اپنے دادا امجد سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی نسل سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان چل رہا ہے. تو اپنے آبا و اجداد کی جو تو اس قربانی کو مکمل کیا امام حسین علی مقام علیہ السلام نے کربلا کے دھرتی پر. تو اب یہ جو قربانی پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اے مسلمانوں تمہیں سچ اور جھوٹ کی تمیز آ جائے, حق اور باطل کی پہچان آ جائے, اس لیے یہ واقعہ جو تو درپیش آیا. ورنہ امام حسین علی مقام علیہ السلام پیاسے شہید ہوئے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. نا پیاسے کیسے شہید ہوئے؟ پانی تڑپ رہا تھا کہ اے حسین اپنے لب کو لگا لے, بھٹک رہا دنیا میں آج پانی, یہ در سے وہ در, وہ در سے وہ در, ندیاں بہ رہی ہے نا. تو امام حسین کا جو تو تلاش میں بہ رہی ہے, ڈھونڈ رہے ہیں کہ اے حسین اپنا لب لگا لے, اے حسین اپنا لب لگا لے تاکہ جو تو ہمیں مقام زمزم مل جائے. تو زمزم کا مقام فرات کو ملنا مقصود نہیں تھا. اپنے دادا امجد کی ایڑیوں کی ریگڑ سے جو پانی پیدا ہوا تھا امام حسین علی مقام علیہ السلام کے, یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے ایڑیوں کی ریگڑ سے جو پانی پیدا ہوا وہ زمزم کہلایا. اور جب وہ زمزم کہلایا وہ پانی, تو وہ پانی شفا کہلایا گیا. اب بتائیے دادا کے جو تو ریگڑ سے جو پانی پیدا ہوا تھا, اگر امام حسین علی مقام علیہ السلام اگر جو تو فرات کے پانی کو اپنا لب بھی لگا لیتے تو زمزم کا مرتبہ کم ہو جاتا اور فرات کا مرتبہ بڑھ جاتا. اس لیے جو تو حکم ربی بھی تھا اور مشیت عزی بھی تھا, یہی تھا کہ اے حسین یہ ممکن نہیں ہے. حسین دنیا والوں کو درس دیتے ہوئے چلے گئے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھنا, وہ زندہ ہے. تو نیزے پر قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئے. بہت ساری کرامتیں بعد میں کسی موقع سے بتاؤں گا. بس اتنی دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو اہل بیت اطہار کی محبت سے جو تو ہمارے سینوں کو مدینہ بنا دے. اے العالمین ہم تماموں کو ماہ محرم کی اس پہلی جمعہ کے صدقے اور تحفے صحت دے, تندرستی دے, اور ساتھ ہی ہمیں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما. العالمین ہماری قوم کے نوجوانوں کو سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام کے کربلا معلیٰ کے آخری سجدے کے صدقے کے طفیل بے پناہ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تماموں کو قادری سلسلے کی برکت عطا فرما, چشتیہ سلسلے کی برکت عطا فرما, سہروردیہ سلسلے کی برکت عطا فرما, نقشبندیہ سلسلے کی برکت عطا فرما. غرض یہ کہ جتنے سلاسل جس دنیا میں چل رہے تمام سلاسل کے بزرگوں کا صدقہ عطا فرما. خوب کی سیر چمن, پھول چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہوں گلشن آپ سب کا آباد رہے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.